السنة والسهام جوابا. صلت على جسم الحسين. أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستعصاما من معصيته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بلائیے اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ عدل و داد بھرے گا، ظالمین جو بھرے ہوئے ہیں ختم کرے گا. خدا انشاءاللہ ہم میں توفیق دے کے ہم اس کا ساتھ دے سکیں. مولا کے ظہور سے جلد ظہور ہونے کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہم کل بلیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صلوات الله. دعا اور رزق کے عنوان سے ہونے والی یہ 5ویں اور آخری کڑی ہے، اور کوشش جو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دعا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی لازمی ہے. دعا انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور دعا انسان کو یقین دلاتی ہے، اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنے سیلف کانفیڈنس کو گین کرتا ہے. خود اعتمادی دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے مربوط ہو رہا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. تو چونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس سے مربوط ہونا ہی دعا ہے. اور نماز بھی، صلاۃ کے ایک معنی بھی دعا کے ہیں. پوری نماز میں دعا یہ سورہ الحمد بھی دعا کی شکل ہے. اہدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم پر باقی رکھ کے چلا، اس طرح سے. تو ہم بھی کوشش کریں. دعا بہت بڑا ٹول ہے. مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ.
حدیث میں ہے کہ دعا جوہر عبادت ہے، ایسنس آف عبادت۔ اگر معصوم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر تم نے دعا نہیں کی شاید وہ نماز قبول نہیں ہوگی، تو مصلی کو اس وقت تک مت چھوڑو جب تک کہ کم از کم ایک دعا نہ کر لو۔ دعا سے کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی یہ پتا چل گیا کہ وہ غنی ہے، میں فقیر ہوں، وہ دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، اس یقین کے ساتھ۔ اور دوسرے تمام لوگوں کو یہ اطلاع ہے میں تم لوگوں سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ کا بھکاری ہوں، تمہارا بھکاری نہیں ہوں، اور اللہ مجھے دے گا، جو کچھ دے رہا ہے اس کا ہے، جو دے گا اس کا ہے، جو ہے اس کا ہے، جو ہوگا اس کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور میں نے اصول تربیت جو دعا کی معصوم نے ہمیں فرمائی ہے اس کو خلاصے کے طور پر حضرت عیسیٰ نے دعا کی ہے، اور قرآن کی کوئی بھی آیت، اور پھر میں دوہرا دوں روزانہ ہمارے پرابلم کو سلوشن ہمارے بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے پیچیدہ ہو گئے مسائل، اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ اس کا حل کرنا مشکل ہے۔ مثال لے لیجئے اچھی طرح سے، میرے بچپن میں دیکھتا تھا کہ جمعے کے دن ہماری والدہ جو ہے، گھر بڑا تھا، بچے تھے، تو کبھی کسی کا بٹن ٹاک رہی ہیں، کسی کو پیوند لگا رہی ہیں، اور کبھی کبھی دھاگا جو ہے الجھ جاتا تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سرے کے تلاش میں تھی، ایک سرا نکالتے گئے، اس کے بعد صاف ہوتا گیا۔ معاشرہ انسانی مومنین کا معاشرہ الجھ گیا ہے، وہ ایک سرا اس کا قرآن ہے، تو قرآن کی تلاوت شروع کیجئے، چونکہ سرا شروع کیا تو آخر پہ ہوگا اہل بیت، یہ دونوں ملائیں گے تو ایک ڈور ملے گا جو زندگی کا ڈور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تو روزانہ سونے سے پہلے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہالی ووڈ لالی ووڈ نے سوائے طلاق، سوائے دشمنی، سوائے بغض، سوائے غیبت، illicit relationship، میں اس کو اور بھی اوپن نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ یہ لڑکیاں بچیاں بیچاری بہت سیدھی سادھی ہوتی ہیں، اور لڑکے بھی بہت زیادہ، اور مووی میں ہوتا ہے کہ ٹکر لگی، محبت بھی، وہ محل میں جا کے لٹا دیا۔ جھوٹ ہے یار، فکشنل ہے۔ جھونپڑی میں سونے والی بیچاری بچی یہی سمجھتی کہ ایسا عاشقی ہوگی، ایسا محل مل جائے گا، یہ صرف کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اسلام حقیقت ہے، کہانی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد جی۔ آج ذرا سا مجلس کے اطمینان سے سنیے اور پوری طرح سے میرے مطالب کو بھی سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خوش بھی ہوں، جو بھی صلوات بھی پڑھیں، لیکن ذرا سا مجھے ٹائم دیجئے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ مجلس کے بعد جو 10 مجلسیں حقیر نے پڑھی ہیں غفرہ ماب، اور یہاں پر ان موضوعات سے متعلق سوالات ہیں تو کر لیجئے، اس سے ہٹ کر نہیں، اس لیے کہ ٹائم اتنا نہیں رہے گا۔ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر کہیں تشنگی رہ گئی ہے تو میں بیٹھا رہوں گا، آپ لوگ سوال کریں گے، ایک آدھا گھنٹہ ٹائم دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے سلیقہ یہ رکھا ہے، جہاں بھی اشرا پڑھتے ہیں تو موقع دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ایسا نہیں تشنگی اس دنیا سے، یہاں سے مجلس سے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جب تک عملی میدان میں ہم نہیں کودیں گے اس وقت اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور دین اور ہم میں جس طرح سے 1400 سال کا عرصہ ہے، دین میں بھی ہم میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہو گیا، اس کو پاٹنا ضروری ہے۔ ہمارے تمام پرابلم کا حل کیا ہے؟ قرآن ہے، اور حل کو دیکھنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ وہ اہل بیت۔ قرآن کہتا ہے، جیسے معصوم نے فرمایا القرآن یہدی الی الامام،
قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس ہے، اس لیے کہ سورس آف انفارمیشن انسپریشن کیا ہے؟ قرآن ہے۔ عمل کون سا کر کے بتاتے ہیں؟ اہل بیت کر کے بتاتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، کیسے پکاریں، کب پکاریں، کتنا پکاریں، کتنا لمبا پکاریں، کون سی دعا، کس درد میں کیا دعا کریں، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اہل بیت بتائیں گے کب پکاریں، کیسے پکاریں۔ تو کون سا موقع ایسا نہیں ہے جس کے لیے دعا نہیں ہے؟ گھر جاتے ہوئے دعا، سفر کرتے ہوئے دعا، گھر بیٹھے ہوئے دعا، اٹھے ہوئے دعا، بیٹھے دعا، ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، پیر کی دعا، فجر کی دعا، ظہر کی دعا، عصر کی دعا، کون سی دعائیں نہیں؟ کہاں سے ملی؟ قرآن نے کہا صرف نماز پڑھو، تو قرآن میں فجر کی نماز نہیں ہے 2 رکعت۔ کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا۔ قرآن نے دعا کہا، کسی نے نہیں بتایا، اہل بیت نے بتایا کہ دعا کیسی ہونا چاہیے، ڈھنگ مانگنے کا کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ اہل بیت نے ہمیں خزانہ دیا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم جو ہے ہم سب کریں گے، ہم مسلمان رہیں گے جی، نماز نہیں پڑھیں گے کہو مومن، بے حجاب پھریں گے کہو زینب کی کنیز جی، ہر برائی کریں گے ہم یہ رہیں گے۔ یہ چلنے والا اسلام میں نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو کیا بنایا معلوم ہے؟ آج کل ماشاءاللہ، پہلے کیا تھا، دسترخوان میں بچھاتے تھے، بڑا بڑا دسترخوان، بیٹھتے تھے کھانا نہاری وغیرہ کھاتے تھے جی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب چونکہ جگہ چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہے، ایک ٹیبل پہ چن دیتے ہیں، اب بفے، ہاتھ میں پلیٹ، ارے یار یہ سیلیڈ گھر میں کھاتے رہتے ہیں یار، آج تو بوٹی اڑانے کا دن ہے، بوٹی لو جی۔ تو وہی لیا جو پسند آ گیا۔ ہم نے بھی دین کو بفے بنایا، جو پسند آتا ہے وہ لیتے ہیں، جہاں مشکل تو نہیں بھی ہے جی۔ اسلام یہ کہتا ہے پورا پیکیج ہے، ادھر ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا پورا کھاؤ یا نکل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، we believe in something, we disbelieve in something۔ ان چلنے والا میں بلیو، مجھے اس پر عقیدہ ہے، یہ ذرا سا مشکل ہے، یہ نماز ذرا سا اب ذرا سمجھ میں آ رہی ہے کہ مزہ آتا ہے۔ خمس مولویوں کی چکر ہے یار، تقلید جو ہے یہ مجتہدین کی چکر ہے۔ اب میں اخباری ہو گیا ہوں، اخبار کے ہیجے نہیں معلوم ہے، وہ اخباری ہو گیا ہے۔ اخباری ہوتا نہیں ہے، مجتہدی ہو سکتا۔ پورے ہندوستان میں ایک اخباری بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو دم ہے تو مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے رات و دن میں آنے کو تیار ہوں، اور دم ہے تو بات کرو۔ کوئی اخباری ہے نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ امریکن اور یہودیوں کا پلان ہے شیعوں میں تقسیم کرنے کا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ میں نے ایک بات بتائی تھی، اس کو پھر میں دہرا دوں گا، اس کو ٹرائنگل ہے، بہت ہی پاورفل اینگل۔ آج کل کی جتنے بھی انجینئرنگ میں کام ہو رہا ہے اسی ٹرائنگل پہ کام ہو رہا ہے۔ دا موسٹ پاورفل اینگل از ٹرائنگل، تثلیث۔ دین میں بھی ایک ٹرائنگل ہے، موٹیویشن فیکٹر، محرک عمل، مین پاور، بجٹ۔ کچھ لوگ چاہیے دین کو، اور میدان عمل آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جوش کا جملہ چاہیے، اور پیسہ چاہیے۔ بغیر اس کی یہ 3 چیزوں کے آگے بڑھتا نہیں ہے۔ تو میدان عمل آنے کے لیے کیا تھا؟ سرکار نے تکبیر دی، اللہ اکبر۔ مین پاور کی ضرورت تھی، کس نے دی؟ ابو طالب نے دی۔ بجٹ کی ضرورت تھی، کس نے دیا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا جی۔ آج بھی یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے ہماری، خصوصاً شیعوں کے لیے۔ شیعو ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تمہاری مجلسیں ہیں موٹیویشن فیکٹر۔ حسین کے نام سے تم آ جاتے ہو، اور تمہارا مین پاور ہے مجتہدین، تمہارا بجٹ ہے خمس۔ یہ تینوں پہ وار شروع ہوا ہے، ہوشیار رہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جی، ان تینوں پہ وار شروع ہوا ہے کہ مجلسوں کو ایسے کرو کہ بس مزہ آ گیا۔ کوئی ہدایت بات کرنے والا، یہ عزاداری کے خلاف ہے،
کبھی وہ ٹکڑا لیا, کبھی وہ ٹکڑا لیا, کبھی وہ ٹکڑا لیا. اگر ایسے ہی ٹکڑے لینا ہو تو کسی بھی بڑے سے بڑے خطیب کو کافر ثابت کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن میں ایک صاحب نے کہا نماز نہیں پڑھتا میں. ارے بھائی کیسے نہیں پڑھتا؟ جرات بھی دیکھیے کہ قرآن میں ہے. یہ لیجیے چوری سینہ زوری کہاں ہے بھی قرآن میں؟ کہ لا تقربوا الصلاۃ. قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ. یہ لیجیے چھٹی. اگر کوئی قرآن جاننے والا کہے بھیا اس کے بعد آگے بھی کچھ قرآن کہتا اس کو پڑھا تم نے؟ توجہ کو تعالی. اس کے بعد کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا. حالت بے ہوشی میں نماز مت پڑھو, ہوش میں پڑھو. حالت بے ہوشی کو بھلا دیا. اسی طرح سے باقری نے پوری مجلس ہے اس کو سنو, ٹکڑوں کیوں لیتے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد. تو ٹکڑے لے کر کے اگر کسی کو ثابت کرنا ہے تو کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت ہوشیار رہیے. مجلسیں ہماری کی ہیں جیسے کہ کہا گیا شہرگ حیات ہیں. مجلس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مگر ان مجلسوں کو چار چاند لگا سکتے ہیں اگر علم ملے ممبروں سے. اس لیے کہ ممبر سے علم ملنا چاہیے, جہل نہیں. مانو سے مانو نہیں چلتا, لاجک پیش کیجئے چلے گا. ہم اور دین ہمارے پیچھے بہت دور ہو چکے ہیں. مثال دیتا ہوں, میں نے کہیں دی تھی پھر اچھی طرح سے, بہنیں سن رہی بہت اچھی طرح سے. محرم سفر حسین 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 یا حسین ماشاءاللہ ہر طرف آواز یا اللہ. کتنی مجلسیں, لاکھوں مجلسیں, کتنا تبرک اندازہ نہیں کر سکتا. خرچ کرو حسین کے نام پہ نہ کرو گے تو کس کے نام پہ کرو گے؟ لیکن خدا کے واسطے ربیع الاول آئے تو جس طرح سے محرم میں بچے تھے اس سے زیادہ بچو. اگر محرم میں ٹی وی بند کرتے ہو, گانا بند کرتے ہو, اب تو سمجھو حسین کتنا پاک ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی امام حسین کتنے پاک و صاف ہیں کہ آج امام کے نام پر ہم جو ہیں نہیں بھی گانا نہیں ہونا, محرم ہے گانا نہیں ہونا, بجانا نہیں ہونا, صرف نوحے ہوں گے. شیطان بھی کہتا ہے جمع کرو جمع کرو, جیسے دولت مند جمع کرتے جمع مالوں و عددا. لاکھ ہو گئے, 2 لاکھ ہو گئے, 3 لاکھ ہو گئے, 4 لاکھ ہو گئے. اسٹاک مارکیٹ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, آخر میں ایک مرتبہ کریش ہوا, نیچے زوئیں سیچے آیا, جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ہو گئے. ایک رات میں کروڑپتی غریب ہو گئے اسی اسٹاک مارکیٹ میں. شیطان بھی کہہ رہا ہے محرم صبر کرو کرو کرو, دولت مند بن جاؤ, ایمان بڑھا لو بڑھا لو بڑھا لو, نویں آنے دو, ایسا کریش کروں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی پورا تمہارا جتنا کیا دھرا میں اس ایک روز لے لوں گا. میرے نوجوانوں, دین لفاظی نہیں ہے, دین حقیقت ہے. اس دین کو پانے کی کوشش کرو اور جیسے اہل بیت نے بتایا ہے اس کو عمل کرو. امام حسین کیوں گئے تھے؟ میں نے زیارت کے ٹکڑے کیا بتائے تھے 40 کی زیارت میں؟ بدل محجتہ فیکا, اے پروردگار اپنا خون دے دیا حسین نے تیری خدمت میں, اپنا سب کچھ دے دیا. کیوں دیا حسین نے؟ لیستنقذ عبادک, تاکہ تیرے بندوں کو بیدار کرے. کاہے سے؟ من الدلالہ, گمراہی سے, من الجہالہ, جہالت سے, من العمى, اندھے پن سے, من الشک, شک سے, ومن الارتیاب, وہم و گمان سے, الی باب الہدی, دروازہ ہدایت پر. حسین دروازہ ہدایت ہے. حسین یعنی نماز ہے, حسین یعنی روزہ ہے, حسین یعنی حج ہے, حسین یعنی زکوٰۃ ہے. دین است حسین. نماز محرم میں, اور نماز محرم کے بعد اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے. اگر محرم میں برائیاں سے رک رہے ہیں, محرم کے بعد اور انرجی بڑھنا چاہیے کہ برائیاں رکتی ہی چلی جائیں. 11-12 مہینے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیں مجلسیں کتنی اہم ہیں. یہ وائرس اور اینٹی وائرس, جی آپ سمجھتے ہیں وائرس, آپ خود جو بچے ہیں نا کمپیوٹر پہ کام کرنے والے, یہ وائرس بھی پیدا کرتے کون ہیں؟ یہ کمپنیاں ہی کہ کمپیوٹر کی بیماریاں,
کون پیدا کرتے ہیں؟ تاکہ اینٹی وائرس کے جو بناتے مارکیٹ میں، تو اینٹی وائرس بنانے والے وائرس چھوڑتے ہیں. جو وائرس چھوڑ دیا، اب آپ کا کمپیوٹر پورا جو حفاظت کیا تھا آپ کا چلا گیا. تو اینٹی وائرس کیا کرتا ہے؟ وہ آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے وائرس کو. وائرس کہتے ہیں بیماریاں آنے سے پہلے روک دیتا ہے. محرم کا چاند، محرم پہلا مہینہ ہے اسلام کا، ہم لوگ اینٹی وائرس لگاتے ہیں یا حسین، کہا توجہ، تاکہ اس پر کوئی اٹیک نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کوئی اٹیک نہ ہو. مگر ہم پر اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہے اینٹی وائرس میں ذرا سا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے میں کہاں ہوں، میرا دین کہاں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی کریں گے مولانا، لیکن ہمیں مومن کہیے. اس نے کہا ہندو شاعر نے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے کہیے مومن، روزہ نہیں رکھیں گے کہیے مومن، خمس نہیں دیں گے کہیں مومن، بٹے بازی کریں گے کہے مومن، اس کا مال لوٹو کہو مومن، کھاؤ پیو مومن، جمع کرتے چلے جاؤ مومن. اسلام کہتا ہے یہ نہیں چلتا. اسلام کہتا ہے یہ اصول ہیں، اس اصول میں آؤ گے تو مومن ہو. کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مومن نہیں بنتا. ابھی ایک مومن بھائی آیا تھا، شیعہ ہوا، اس نے کتابیں لی، بڑی خوشی ہوئی. یہ تحقیق کر کے آئے، ان سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کس دولت میں ہمیں پیدا ہو گئے ہیں. اس کا اقرار اس وقت ہوگا جب جہالت سے ہم باہر آئیں. کتنے دور ہیں ایمان سے. مثال میں نے دی تھی، پھر بعض مثالوں کو دینا ہی ہے. خصوصاً لکھنؤ میں، میرا حیدرآباد میں، ہمارے ساؤتھ میں، سب جگہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس اگر دین آ جائے تو ہماری کوئی بچی گھر میں بیٹھنے والی نہیں ہے، کوئی لڑکا بے چین پریشان ہونے والا نہیں ہے، حرام کاری سے بچے گا. کیسے؟ دین آئے. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کل ہم سے کہتے ہیں مولانا ذرا سا آپ براڈ مائنڈ ہوئیے. اچھا براڈ مائنڈ کے معنی کیا ہے بھائی؟ شاودر نکال دیجئے. قربتاً الی زوجہ محترمہ صاف کر لیجئے. کیا ہے براڈ مائنڈنس؟ کیا ہے مولانا؟ ہم اتنے گاڑے مسلمان نہیں. تو معلوم ہے مولوی کے لیے الگ اسلام ہے، مجتہد کے لیے الگ اسلام ہے، میرے لیے الگ اسلام ہے. مالک ایسا ہی ہے تو ڈسکریمنیشن ہوا ہے. جیسے ہندوستان میں کلاس سسٹم ہے توجہ کا طالب ہوں، ایسا ہی اسلام ہے. دیکھیے کتنا براڈ ہے اسلام. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، مسجد نبوی، ایک عورت داخل ہوئی ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہندوستان کے کس مسجد میں عورت جا سکتی ہے؟ 1400 سال پہلے سرکار نے کیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا، کتنا براڈ مائنڈ تھے. سرکار بیٹھے ہوئے ایک عورت داخل، السلام علیکم، کسی نے نہیں روکا. جیسے آج اگر مسجد میں کوئی، خدا کا شکر ہے آپ کے تہذیب میں یہاں پر میری بہنیں سامنے حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین چیز ہے، حجاب میں ہیں اور امام بارگاہ میں ہیں. اسی طرح مسجدوں کو بھی کھولیے. نماز جماعت عورتوں کی بھی ہونا چاہیے. اگر عورت گود ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، وہ اگر ہو گیا تو پھر بچے بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. مگر ہماری تہذیب نہیں ہے. پورے ہندوستان میں کوئی مسجد نہیں ہے جس میں عورت آ سکتی ہے. 1400 سال پہلے کیا کہا؟ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، کسی نے روکا نہیں. جس کا سرکار نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں عورت بے دھڑک آ سکتی تھی. اور آتے ہی کا السلام علیکم، سرکار نے وعلیکم السلام. سرکار میں تنہا ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اگر کوئی میری بہن اٹھ کے مولانا باقری آئی ایم سنگل، آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ، او مائی گاڈ، چھوٹے امام بارگاہ میں بم پھٹ جائے گا، پورے اخبار میں آ جائے گا، فیس ٹائم میں اور یوٹیوب میں. باقی پڑھ رہا تھا ایک بے غیرت بے حیا عورت، جی اس نے اتنی جرأت کی، پورے لکھنؤ کو برباد کر دیا، لکھنؤ کو بدنام کر دیا. کیوں بھی بدنام کر دیا؟ جب سرکار نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا. تم کہاں ہو؟ سرکار کہاں ہے؟ براڈ مائنڈ تم ہو یا وہ تھے؟ بڑی محمد والے محمد.
वहाँ हम बहुत ब्रॉड माइंड, कहाँ ब्रॉड माइंड है? मिक्स पार्टी में जाने के लिए, मिक्स शादियां करने के लिए ब्रॉड माइंड है, बेहिजाब होने के लिए ब्रॉड माइंड है, बेनमाजी होने के लिए ब्रॉड माइंड है। मौलाना उतना नहीं, जरा जरा था, कुछ इधर भी होता है, कुछ आपके जैसे नहीं है। मुझे नहीं मालूम वही कैसा मसला इस्लाम है कि मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग। इस्लाम नहीं है, एक ही है। अगर कोई बच्चा जवान चीर फांद करके आके बैठ जाए, थोड़ी देर के बाद उठ के चले जाए, 2-4 मरतबा करेगा, हम तो ऐसे देखते रहते हैं, सब्र करते हैं। लेकिन कोई जियाला जवान कहेगा भैया या पूरे अंदर आ जाओ या पूरे बाहर चले जाओ, सबको डिस्टर्ब। खुदा भी कह रहा है दीन ये किला है, आना हो तो पूरे अंदर आ जाओ। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं सलूशन दे रहा हूँ, प्रॉब्लम का सलूशन। मैंने बताया था आज इकोनॉमी का रिस्क का सलूशन क्या है। रिस्क का सलूशन यही है कि जितनी एबिलिटी हमारे खुदा ने दी है उसको दूसरे तक पहुंचा दो। कोई बच्चा हमारा जाहिल ना रहे, हुनर बगैर ना रहे। अगर तुम इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन सिखाओ। अगर तुम जानते हो प्लम्बिंग, जानते हो प्लम्बिंग सिखाओ। जिनके पास तालीम नहीं है उनको तालीम दो। रिस्क के रास्ते यही हैं, सिर्फ तस्बीह चलाने से मिलने वाला रिस्क नहीं है। काम भी सीखो, हुनर भी सीखो, इल्म भी सीखो। एक मर्तबा औरत ने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ, रसूलुल्लाह ने कहा कौन है इससे शादी करने वाला? हिम्मत चाहिए, खड़े रह के बोल हाँ मैं तैयार हूँ। एक बेचारा सहाबी बड़ी हिम्मत कर गया, अना या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा महर है? तो मालूम है शादी में महर है, हमारे पास महर है ही नहीं। 1-2 लाख लिख लीजिए मौलाना, 5 लाख देना है किसको है? लिख लीजिए, लिख ले हमारे जाम अली के हिसाब में। शायर ने कहा है हमको क्या करना है, हमको तो मौला के नाम पे पीना, जो भी लिखना है लिख दीजिए। देना किसको है? इस्लाम कहता ना, पहला हक औरत का महर है। परेशान हो गए ना भाई आप? इसीलिए इतना महर बांधिए, दे सकते हैं जितना हो सका तो उसी रात दे दीजिए अगर मर्द हैं तो। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इकोनॉमी का रिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारा जो तबाह हो रहा है, और कितनी लड़कियां हमारी घरों में बैठी हुई हैं, कितने लड़के हमारे परेशान हैं, उसकी वजह क्यों है? इसलिए कि दीन हमारे पास नहीं है। दीन क्या कहता है? आसान शादी, आसान शादी। ये मिसाल सरकार ने कहा है तुम्हारे पास महर? उसने सर खुजा, सरकार मेरे पास क्या है, मैं तो इसी छप्पर में बैठा हुआ हूँ जिसमें आपको आप असाब सोफ़ा कहते हैं, बैचलर क्वार्टर में रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो बैठ जा। तो शायद तो मालूम हुआ शादी से पहले कुछ होना भी चाहिए माल। फिर उस सरकार ने कहा कौन करेगा शादी? कोई नहीं बोला। फिर वो नहीं चाहता था सरकार की जबान खाली जाए, फिर उठा मैं ही। सरकार ने फिर पूछा महर? नहीं है, कहा बैठ जाओ। सबको मौका दिया। तो मालूम सिर्फ जंग से ही नहीं परेशान थे भाई, सिर्फ जंग के मैदान ही में नहीं कहते थे, बल्कि यहाँ भी इस मैदान में भी हार गए। शादी करना था, कोई नहीं उठे। आखिर में वही उठा। सरकार ने कहा अच्छा तुम्हारी शादी हो सकती, कैसे? मेरी बहनें सुने, आए है। और मैंने प्री मैरिज सेमिनार बनाए हैं। अगर प्री मैरिज सेमिनार, शादी से पहले, अगर जो लोग यहाँ पर 16 साल के बाद के लड़के लड़कियाँ हैं, उनसे गुजारिश है कि इस प्री मैरिज सेमिनार, शादी से पहले के सेमिनार को देखें। shiatv.net पे मिलेगा। हमने अपना यहाँ पर हमारे बच्चों ने बनाया है albayan14.com, www.bayan14.com, जिसमें हमने जितने भी मजालिस दुनिया भर में पढ़ी कोशिश कर रहे हैं एक जगह जमा करने की, जो हमारा काम हो रहा है उसमें ये सेमिनार्स मौजूद हैं। प्री मैरिज, शादी से पहले क्या करना चाहिए, शादी के बाद शादी को बचाया कैसे जाता है, उसकी भी सेमिनार्स हैं। और हकीकत में हमको दीन मालूम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर अगर सिस्टम ला दें, जब तक ये सेमिनार में शरीक नहीं हुए उस वक्त तक निकाह नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पूरे मौलवी हजार जमा हो जाए और ये करे तो फिर माशरा कितना अच्छा हो जाए। मुश्किल है कि जमा हो तो सलावत पढ़िए मोहम्मद। बहरहाल मगर आपको खुदा
اللہ نے سنا یہاں آپ کے کانوں میں آ رہا, آپ لوگ دیکھیے اس چیز کو, دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. سرکار نے کہا ہاں تیری شادی ہو سکتی بغیر مہر کے. کیسے؟ کہ تم میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کچھ سیکھا کہ نہیں؟ سرکار کیا کرتے تھے, کچھ آیتیں سکھاتے تھے, اس کی تفسیر سکھاتے تھے, پھر کہتے تھے جاؤ اس کو دوسرے تک پہنچاؤ. ہاں سرکار آپ کے پاس جو بیٹھا تھا کچھ یاد ہے کہ اس عورت کا مہر وہ علم ہے جو میں نے تجھ کو دیا ہے. جملہ کہوں, جس معاشرے کی عورت کا مہر علم ہو, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس معاشرے میں تو یہ پریشانی کیوں ہے؟ ربیع الاول آنے کے ساتھ اگر حسینی ہیں ہم, میں نوجوان بچوں کی یہیں اگر میں ہوتا تو میں لسٹ لیتا, میری بہنوں سے لسٹ لیتا, میں تیار ہوں لسٹ لیتا, اور ان سب کو آسان شادی ہوگی تو پہلے تاریخ دیکھیے. ارے کئی کی تاریخ دیکھیے بھائی, نیک تاریخ. اچھا تاریخ نیک بھی ہوتی بری ہوتی ہے؟ تاریخ نیک نہیں ہوتی, میرے عمل سے نیک بناؤ, میرے عمل سے بد بناؤ. مولانا یہ جنتری میں ہے, جنتری اللہ سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے. بہت خطرناک مسئلہ چھیڑ دیا باقری تو نے. اتنے پرابلم کو سالو کرنے کا واحد طریقہ ہے. بھائی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے, ہفتے کا دن رسول اللہ کی زیارت ہے, اتوار کا دن مولا کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت ہے, پیر کے دن امام حسن اور امام حسین کی زیارت ہے, منگل کے دن ائمہ جنت البقیع کی زیارت ہے, اور بدھ کے دن 3 اماموں کی زیارت ہے, اور جمعرات کے دن امام حسن عسکری کی, اور جمعے کے دن امام زمانہ کی. جب 12 امام جب 14 معصوم کے نام سے دن منسوب ہیں تو یہ منحوس کیسے ہو گئے؟ یہ سب آئی ہوئی باہر سے چیزیں ہیں. بہرحال میں ایک بہت ہی بلنڈ کہنے والا انسان ہوں, اس پہ کام کرنا چاہیے. جوانوں تیار ہو جاؤ. یہ چیز کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے آسان شادی اگر ہم لوگ خصوصاً لکھنؤ اچھا ہو جائے تو پورے ہندوستان اچھا ہو جائے. بنیاد ہے آپ کا علم ہے, یہاں پہ اچھا کیجیے اور دنیا کو بتائیے. ہمیں شو آف نہیں کرنا ہے. اچھا حضور انہوں نے 200 کو بلایا تھا, ہم کچھ بھی ہو جائیں گے 300 کو بلائیں گے. انہوں نے فلاں شادی حال میں کیا تھا, ہم کچھ بھی ہو جائیں گے اس سے بڑی شادی حال. یہ ہے دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میری حیثیت اتنی نہیں تھی بھیا, انہوں نے 200 کو بلایا, میں 20 آدمیوں کو خاندان کے بلاؤں گا. انہوں نے شادی حال میں کیا, میں امام بارگاہ میں کروں گا جہاں پہ گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. اگر ہماری شادیاں امام بارگاہوں سے ہونے لگیں تو یہ کیوں آباد ہوں یہ شادی حال؟ کیوں گانے میں بجانے میں لاکھوں خرچ ہو, پھر برکت کی بھی امید رکھتے ہیں. کیسے امید رکھیں؟ دین سے دور رہ کر کے برکت کی امید رکھ سکتے ہیں. ظاہری طور پر آپ کو مل جائے گا, باطن آپ کا صاف نہیں ہے. اگر ہم لوگوں نے ایزی میرج جیسے اسلام نے بتایا ایسی شروع کر دیں تو کوئی پریشانی نہیں. اس لیے کہ ایک جملہ سنیے اور اس پہ بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. شادی اسلام میں ضرورت ہے, لگژوری نہیں ہے. بہت مشکل ہے سمجھا. سوشل سائنس کا بہت بڑا مرحلہ ہے. اگر آپ سمجھ پائیں گے تو اسلام میں شادی عیش نہیں ہے, شادی ضرورت. جس طرح سے لباس کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, غذا کھاتے ہوئے استخارہ نہیں دیکھتے, غذا کھاتے ہوئے تاریخ نہیں دیکھتے, اسی طرح شادی کو اتنا آسان بنانا چاہیے. اگر ان نوجوانوں کو گناہوں سے بچانا ہے تو آسان شادی کیجئے, گناہوں سے بچیں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. تو پہلا اصول دعا کا یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں, اور گناہوں سے جب تک نہیں بچیں گے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, العاف 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 العاف, سوری سوری, I beg your pardon, اے پروردگار معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. تو اس کے معنی کہ پورے وجود میں وہ گندگی وہ نکلتی چلی جائے, اس کے بعد روحانیت اترتی چلی جائے.
اور جب اترے گی خدا کہے گا اب یہ میرا بندہ پاک ہو گیا ہے، اب اس کی زبان سے جملے جو نکلیں گے اس کو میں قبول کروں گا۔ اسی لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ایگزٹ روٹ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نبی گئے پریشان جب ہو جاتے، ہاں میں نے مثال دی تھی غفرہ مام میں، یہاں ماشاءاللہ بڑا مجمع، پھر سنیں اچھی چیز ہے۔ ذرا پریشان ہوئے کس کے پاس گئے؟ غافل کے پاس، جو عامل بنا ہوا بیٹھا ہے، اس سے زیادہ غافل نہیں ہے، شکار کا تلاش کرتے رہتا ہے، اور جیسے ہم ڈاکٹر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مریض ہوتا آ جائے۔ داخل ہوئے، آ گیا، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے، والد کا نام ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ ذرا تشریف رکھیے، ذرا ذائچہ بنا رہا ہوں میں۔ چاروں طرف سے بند گیا۔ آج کل رزق بھی تنگی ہے، بیٹی کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیٹے کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے۔ وہی کہتا ہوں یار صحیح بتا رہا ہے، ارے بھائی ہر گھر کی کہانی ہے، میرا بھی گھر ویسے ہی، آپ کا بھی گھر ویسا ہی، کچھ نئی چیز نہیں بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے جنرل چیز، وہ سمجھ رہے ہیں ہم، وہ پوری طرح سے قید میں لے لیا آپ کو شکار۔ اور خصوصاً میری بہنیں بہت جلدی جاتی ہیں، فوراً یہ کہتا کہ اچھا بھائی اس کو کھولو گے کیسے؟ ذرا 2000 روپے دے تو میں کھول دوں گا۔ اچھا آپ کا کھلے یا نہ کھلے، اس کا کھل گیا۔ اور دن میں 2-4 شکار کر دیا، مہینے میں 2-4، تو اس کی زندگی آباد ہی رہے گی۔ ارے بھیا میں سائنٹیفک بچوں سے سوال کرتا ہوں، کیا امریکہ ایسے لوگوں کو بٹھاتا تھا فلاں کو مارو، فلاں کو مارو، فلاں کو مارو، خامنئی کو مارو، اس کو مارو، باقری کو مارو، ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا ہے؟ امریکہ ترقی کیا لیزر گائیڈڈ میزائل سے، سائنس سے، میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو کہاں سے؟ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، آپ کے پاس صحیفہ کاملہ ہے، آپ خزانے پہ بیٹھے ہوئے فقیری کر رہے ہیں، دولت نیچے ہے، کھولو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جو تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو مخرج ملے گا۔ مخرج کے معنی ایگزٹ روٹ، بعض وقت ایسے پھنس جاتے ہیں کہ نکلنا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ خدا کہتا ہے تم تقوی اختیار کرو، ایگزٹ روٹ مل جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا اتنا رزق دے گا کہ تم حساب بھی نہیں کر سکو۔ تو کیسے؟ رمضان کی عید کی نماز شریک ہوتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ ہاں، اس روز نہیں شریک ہوتے مسلمان ہی کیسے؟ ہم مولانا ایسے مسلمان 8 کی کھاٹ کی 360 کی ضرور پڑھتے ہیں۔ جمعے کی نماز آج اس کر بھی شروع ہوا ہے گڑبڑ، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا تو کھاٹ کی نماز ہوئی، اور 360 کی عید کی نماز۔ میں عموماً نماز عید کے دن دیکھو صبح کی نماز جنہوں نے نہیں پڑھ لیجئے، اس لیے کہ وہ واجب تھی، یہ سنت ہے، اور سنت بھی نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کی غیبت میں قصد رجا کی نیت سے پڑھنا ہے، سنت کی نیت سے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے اچھا کام ہو لیکن اس میں بھرے ہوئے، اس لیے کہ ہم کو بتایا گیا عید کی نماز کی اہمیت، اصل واجب کی اہمیت کو بتایا نہیں گیا۔ بہرحال نماز عید میں اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد، پروردگارہ مجھے وہاں داخل کر دے جہاں محمد و آل محمد داخل ہوئے، وہاں سے نکال دے جہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ تم ہو محمد و آل محمد کے داخلے کی جگہ، تمہاری شادیاں کیا ہو گئی؟ لگژوری ہو گئی، تمہارا دین لگژوری ہو گیا۔ پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے پاس بڑے لوگ، 2 لوگ
بہت خطرناک ہیں. میرے ساتھ رہیے یہاں پہ ماشاءاللہ جو ڈاکٹرز انجینئرز مولوی حضرات, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. دو لوگ بہت خطرناک ہیں, ان کا اثر امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ایجوکیٹڈ طبقہ, دوسرے بزنس طبقہ. اگر یہ دو اچھے ہو گئے تو پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ دو یہ کریں کہ اپنے بچوں کی سمپل شادی کریں, تو بچہ یہ کہے, غریب کہے گا یار وہ لوگوں نے امام بارگاہ میں کیا تو ہم نے کیا ہوا. اگر ہمارے امام بارگاہوں کو آباد کرنا ہے تو شادیوں سے آباد کیجئے, سادی شادیوں سے. آپ کے پاس رزق میں اضافہ ہوگا. صرف خدایا رزق دے سے ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے نمونہ دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیے احمدی نژاد, ڈاکٹر احمدی نژاد حفظہ اللہ, بیٹے کی کون, پریزیڈنٹ آف ایران, بیٹے کی شادی کہاں کیا, ولیمہ کمرے میں, گھر کے کمرے میں. ارے پر اتنی دولت کا دوسرے اور ہیں, بٹور کے بتانے والے اور ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, دعا کا سلیقہ سیکھیے. دعا اور رزق, پہلے طہارت پیدا کریں, پاکیزگی پیدا کریں, لباس پاک ہو, جسم پاک ہو, کوشش میں کمی نہ ہو. کوشش بغیر دعا چلنے والی نہیں ہے. کوشش کر کے بھی تھک جاؤ پھر بھی دعا کرو. کوشش ہی کافی نہیں ہے, دعا ہی کافی نہیں ہے. جیسے ایک پرند کے لیے دو پر کی ضرورت ہے, اسی طرح دعا کو بلندی تک لے جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک دعا, دوسرے عمل. تب بیدار ہوں گے, تب لے کے جائے گی. یہ پورا پرند کہاں لے جائے گا, اللہم, عصر کی نماز کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. پروردگارا ایسے نفس ہے, یہ جو میرا نفس ہے سیر ہوتا ہی نہیں, نہ میری آنکھیں نہ میری زبان, اس نفس سے بچا لے جو سیر نہیں ہوتا. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع. پروردگارا میرا قلب اتنا برا ہو گیا, ڈرتا ہی نہیں, ہر گناہ کرتا ہے, نگڑ ہوتا گیا ہے. حجاب نکال دیا میں نے, پھر بھی میرا نفس کچھ نہیں بولتا. میں ہر برائی, نماز نہیں پڑھتا, پھر بھی میرا نفس کچھ نہیں بولتا. پروردگارا اس نفس سے بچا لے. اعوذ بک من نفس لا تخشع, اس نفس سے بچا لے جو ڈرتا نہیں. نہیں ڈرنا بھی ایک عذاب الہی ہے. اللہ کا خوف نہ رکھنا بھی ایک عذاب الہی ہے. دین اللہ کے خوف کو سکھاتا. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن صلاۃ لا ترفع. پروردگارا اس نماز سے پناہ مانگتا ہوں جس طرح سے شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ وہ جو نماز مجھے بلند نہ کرے. اگر نماز بلند نہ کرے, اتنا بلند کرتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن, پلین میں بیٹھیے, جب تک نیچے بیٹھے ہوئے سب کے رنگ نظر آ رہے ہیں, گھاس نظر آ رہا ہے, ہرا وغیرہ وغیرہ, جیسے جیسے اوپر بلند ہوئے نیچے دیکھیے, جتنا بلند ہوں گے رنگ مخلوط ہوتے جائیں گے, اب رنگ نظر ہی نہیں آئے گا. نماز پڑھو تو اتنے بلند ہو جاؤ, نہ سید نظر آئے, نہ پٹھان نظر آئے, سب مومن نظر آئے, سب انسان نظر آئے بلندی کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا ترفع, اس کے بعد کی پناہ, ومن دعاء لا یسمع, اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کو تو سنتا نہیں. دعا کرنا ہے, دعا قبول ہی نہیں ہوتا. دعا کے مولا نے فرمایا, کیا فرمایا, پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگارہ میرے وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے میری دعا اڑتی نہیں, اوپر ہی نہیں جاتی, اس لیے کہ قید کر دیا. کس نے قید کیا ہے؟ خدا کہہ رہا میں تیرے رگے گردن سے قریب ہوں, کہ میں نے نہیں, تیرے گناہ نے. تو جاؤ آج حساب کرو کتنے گناہ میں نے کیا, کیوں کر رہا ہوں. کیا اتنے گناہ کے بعد بھی خدا جو مجھے زندہ رکھا ہے اس کا احسان نہیں ہے؟ خدا بھی جو دے رہا ہے اس کا احسان نہیں ہے؟ دے رہا ہے مہلت تاکہ تم بیدار ہو جاؤ. یہ امام حسین کے صدقے میں جو مجالس ہو رہی ہیں, ان مجالسوں کا واسطہ آپ سے گزارش ہے کہ دین کو دین سے لیجئے, بے دین سے مت لیجئے. دین یہ کہتا ہے یہی راستہ ہے, اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی ایک بچے نے مولانا آپ یہ دال کیوں کہتے ہیں, آؤ افو پہ دو. ارے بھیا تعلیم حاصل کرو. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں حقائق سے؟ قرآن یہ کہتا ہے نحن نزلنا القرآن بلسان عربی مبین. ہم نے قرآن کو نازل کیا کس زبان میں؟ عربی میں. ہم پڑھتے ہیں قرآن اردو میں.
ہماری نماز اردو میں، ہم کریکشن کریں. عرب کیسے پڑھتے ہیں؟ عراق میں شیعہ عرب ہیں، ان کے پیچھے پڑھی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے بھیا، ہم نے غلط ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایسا کرو تو یہ ہو گیا. نہ، ایسا نہیں ہے. قرآن نے جیسے حکم دیا ہے، اہل بیت نے جیسے بتایا ہے، ویسے عمل کرو، صحیح ہے. تو اگر نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے ساتھ رہیے، توبہ کریں، پاک و خالص کریں اپنی نیتوں کو، یقین کریں خدا دے گا. صلہ رحم کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، قطع رحم نہ کریں، کٹ آف نہ کریں رشتہ دارے کو. اگر کچھ نہ دے سکتے تو سلام تو کر سکتے ہیں، خیر خیریت تو پوچھ سکتے ہیں، اتنا تو کریں، کیا کر لیں. خدا اس سے رزق میں اضافہ کرے گا. بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حدیث میں ہے کہ جو بیوی بچوں کو معونے میں، معونہ کہتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہیلپ کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اتنا ہی رکنا نہیں. آج میں 50 روپے دیتا تھا تو 100 دینے لگا. اگر خدا نے دیا، خدا رزق دے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں رزق میری محنت سے ہے. خدا کہہ رہا نہ، میری عطا سے. تو میں عطا کرتا ہوں اس کو جس میں صلاحیت موجود ہے. یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے غیبتوں سے بچیے، حرام کاری سے بچیے، اور لگژوری لائف سے بچیے. سادہ زندگی گزاریے. شادی سادی ہو، آسانیاں سے آپ کے تمام پرابلم حل ہو سکتے ہیں. ہمارے غذا سادی ہو. دعوتوں میں جب بھی جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں بریانی، میں کہتا ہوں پریشانی، شیروانی، بریانی، پریشانی. تو ہماری مشہور چیزیں ہیں نا بھائی. تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دین ایک حقائق کا نام ہے. سمپلسٹی کو اختیار کرو، انشاءاللہ خدا آپ کی دعاؤں میں قبول کرے گا. ہماری طرف سے یہ باتیں وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے دین نے جو بتایا آپ تک پہنچا دینا. پروردگار روز قیامت تو گواہ رہنا اس مجمع میں، چھوٹے امام بارگاہ میں، اتنے مومنین کے سامنے تیرے دین کو جیسے ہے ویسے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں. عمل کریں گے تو علوی علی کے کہلائیں گے، نہیں کریں گے تو سب کچھ ہے. یہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کیسے تھے وہ، ہم سب کچھ لے کر کے سجدے نہیں کرتے، انہوں نے دے کر کے سجدہ کیا. کیسے تھے وہ، ہم سب کچھ لے کر دعا نہیں کرتے، انہوں نے ہر چیز دے کر کے یہی کہا رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگارہ میرے انصار لے لے، میرے دوست لے لے، ایسے انصار جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے، میرے بھائی کو بھی نہیں ملے تھے، میرے بابا کو بھی نہیں ملے تھے. لے لے تو حبیب کو لے لے، مسلم کو لے لے. مگر کیا ایک جملہ، تو راضی ہے. حسین کی طرف سب دیکھ رہے تھے، حسین اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا. سب کہہ رہے تھے حسین بچ جائے، حسین کہہ رہے تھے اللہ کا دین بچ جائے. پروردگارا اگر سب کچھ دینے کے بعد بھی بچتا نہیں ہے تو میں خود آ رہا ہوں. کیا پکارا؟ حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ آواز ختم نہیں ہوئی ہے، میں بڑے رخ پہ لا رہا ہوں. مصائب ابھی شروع کیا ہوں لیکن مجھے ابھی جانا نہیں. مگر 2 جملے سن لیجئے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جب سرکار نماز جمعہ کو کھڑے ہوتے تھے، باجے بجتے تھے، ادھر مال آیا ہے سیریا سے، یمن سے، تو سب چھوڑ کے سرکار کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے مصلی پر. قرآن یہ کہہ رہا ہے اکیلا مت چھوڑو. حسینیوں بڑا جلوس پہنچا کہاں تک؟ مسجد تک پہنچا، امام بارگاہ تک پہنچا. اذان ہوئی، حسین کو چھوڑ کر سب چلے گئے. حسین پکار رہا تھا نماز، حسین پکار رہا تھا روزہ، حسین پکار رہا تھا سلام. حل من ناصرین صرف کربلا کے دن ہے، ہر روز عاشور ہے. روز عاشور جب آئے حسین آواز دے رہا ہے
تم حسین کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو, جلوس نکالتے ہو, سجدہ نہیں کرتے. حسین یہ کہہ رہے ہیں کیا میرا دین یہی ہے؟ دیکھو میں گھر کو لٹا کے سجدہ کر رہا ہوں, سب کو دے کر کے سجدہ کر رہا ہوں. اگر تم نے اس فلسفے کو نہیں سمجھا کربلا کے, تمہاری پریشانی ہے. میں دیکھو کیا کر رہا ہوں, سب سے بڑی مصیبت. اب سوچے امام حسین پر سب سے بڑی مصیبت کب تھی ہوگی؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کے دل میں میرا خیال آیا کہ سب سے زیادہ مولا کو تکلیف کب ہوئی. علی اکبر کی شہادت, قاسم کی لاش پامال اٹھائی, عباس کے شانے اٹھائے, لکھتے لکھتے نیند آ گئی. خواب میں ایک بی بی نے کہا مجلسی میرے بیٹے کے مصائب لکھتا ہے, مصیبت لکھنا چاہتا. میرا بیٹا بڑا شجی تھا, اس کو علی اکبر کی لاش اٹھانا مصیبت نہیں تھی. میری مائیں, میرے بھائیوں, میرے بچوں سنو, حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ حسین خیمگاہ سے نکلنا چاہ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ آج امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے. آج شام غریباں ہیں امام زین العابدین کے گھر میں. جملہ سنا, ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں. ہر امام جاتے جاتے اسائن کرتا ہے یہ میرے بعد آنے والا امام ہے, گویا آفس کو ہینڈ اوور کرتا ہے. جس عالم میں امامت کو حسین نے دیا ہے, جس عالم میں سید سجاد نے لیا ہے, کسی امام نے اس عالم میں نہیں لیا ہے. سید سجاد کہتے ہیں میرا بابا جب سرانے آیا ریش سفید ہو چکی تھی, کوہنیوں سے خون, ایک مرتبہ شانے کو ہلایا. سید سجاد نے دیکھا بابا یہ کیا عالم ہے, چچا عباس مر گئے. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں, نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے, ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے, تو باپ کو فوراً نہ کہہ دو تیرا بیٹا مر گیا ہے, آہستہ آہستہ خبر سناؤ تاکہ اس خبر کے لیے تیار ہو جائے. ادھر سید سجاد پوچھ رہے ہیں بابا چچا عباس کا مارے گئے, کا علی اکبر کا مارے گئے. سنیے اس گھر کی مصیبت کتنی عظیم ہے, یہ کتنے عظیم تھے وہ سنیے. مولا حسین نے ایک جملے میں پورے روز عاشور کے مصائب بیان کیے. بیٹا مردوں میں سوا تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے. میں بھی جا رہا ہوں میرے لال, جب پلٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا. شیعتی مائن شریف تم مواد بن بدکرونی, جب کبھی پانی پینا اللہ پانی میں مزہ کیا رہا, جب بھی پانی لیا وہ پیاسا یاد آیا. جب کبھی کسی غریب کا قصہ سننا ہماری غربت کو یاد کر لینا. خدا حافظ میرے لال. 70-80 عورتیں حسین کے سامنے, چھوٹے چھوٹے بچے بھرے گھر سے. ایک مرتبہ حسین نکل رہا چاہتے ہیں, حمید کہتا کہ میں نے خیمگاہ کی طرف نگاہ کی, پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. امام حسین نے کہا زینب دیکھو ہوشیار رہو, ام کلثوم ہوشیار رہو, اب میں جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا. سکینہ بیٹی تماچے لگیں گے, اے زینب چادر چھینیں گی, تیار ہو جاؤ. مگر دوسرا جملہ بھی فرمایا کہ ہاں تم لوگ جاؤ گے, جا کر کے نانا سے جب ملنا تو ہمارا سلام کہنا, جو ہم پر گزری وہ بیان کر دینا. اب سید سجاد کا کام کیا تھا, جب بھی وضو کے لیے پانی آیا کربلا کا رخ کیا,
السلام علیک یا ابتا، اے میرے پیاسے بابا۔ امام کے شہادت کا دن ہے، دو جملے سنو انشاءاللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائیں۔ دو معصوم غسل دے رہے تھے، دونوں معصوم کو، دو معصوم 14 معصوم میں غسل کرتے ہوئے چیخ نکل گئی۔ سنیں گے ذرا، دل تھامو میری بہنوں بھی سنیں۔ جب مولا کائنات فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، سلمان کہتے ہیں کہ ایک چیخ نکلی۔ میں نے پوچھا مولا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے، میں آپ کا نام لیتا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریہ کیا؟ مولا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، سلمان کیا بتاؤں، غسل دیتے دیتے میری نگاہ فاطمہ کی پسلی میں پڑی۔ اے فاتح خیبر، دو پسلیوں کو دیکھ کر چیخنے والے، ذرا سکینہ بی بی۔ ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب شہزادی کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے رو۔ آج کا معصوم امام محمد باقر، امام سجاد کو غسل دے رہے تھے، چیخ نکل گئی۔ جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا مولا چیخا کیوں؟ مولا نے کہا دنیا نے بابا کے پیشانی کے گڈھے دیکھے، پشت کے گڈھے نہیں دیکھے۔ پوچھا مولا کاہے کے گڈھے تھے؟ کہ میرا بابا بوریاں بھر بھر کر غریبوں کو روٹی دیتا تھا۔ اے سجاد، ہمارا پرسا امام زمانہ کی خدمت۔ ابن الحسین، جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، وارثوں کو پرسا دیا جاتا ہے۔ امام زمانہ کی خدمت میں سلام کریں، مولا ہمارا سلام ہو، ہمارا پرسا آپ کے جد کے لیے قبول فرمائیے۔ معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ اے میرے جد، اب میرے آنسو نہیں ہیں، اب روتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیلم